قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم سامعین، آج فقہ کے سیکنڈ لیول کا 7واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے نماز عیدین کے مسائل. نماز عیدین کے تعلق سے کچھ احکام ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، ان کا ذکر صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ اور گفٹ عطا کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 بہترین دن عطا کیے ہیں. وہ 2 دن یوم الاضحیٰ یوم الفطر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے تو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ سال کے اندر 2-4 دن کھیل کود کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لہو لعب کے ایام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بہترین 2 دن عطا کیے ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. عیدین کی نماز کا جو شرعی حکم ہے، بعض اہل علم کے نزدیک یہ فرض ہے جیسے نماز جمعہ فرض ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر شرعی سے ترک نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی عیدین کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی ممانعت ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الفطر و یوم النحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ایک یوم الفطر یعنی عید الفطر، اور دوسرا یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید عاد یعود سے لوٹ کر کے بار بار لوٹ کر کے آنے والی چیز، اسی لیے عید کو عید کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر سال ہمارے لیے خوشی، فرحت اور سرور اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے مواقع لے کر کے آتی ہے، اور اس کی مشروعیت پر کتاب و سنت اور اجماع دلیل ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ احکام جن کا تعلق عیدین سے ہے، سرسری طور پر اس میں نظر ڈالتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کی ہے. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کے نماز کا وقت ہے. اشراق یعنی جو اگر کہا جائے تو سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد، 10 سے 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کی ایک نماز بھی ہے 2 رکعت، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا کمپلیٹ اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ سنن ابی داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. دوسری چیز، عید الفطر کی نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، یعنی عید الفطر کے دن آدمی جب نماز کے لیے جائے تو اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نماز عید کے لیے چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، پیدل چل کر کے آنا اور جانا سنت ہے، اور راستہ بھی بدلنا سنت ہے. ایک راستے سے جائے تو واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کے، صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں تاکہ وہ بھی وہاں پر دعا کے اندر شریک ہوں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ہمارے اپنے ملکوں کے اندر اس پہ بڑے لوگ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فتنہ ہے، اس طرح کی چیزیں. تو ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے دین کے بارے میں علم نہیں رکھتے جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. یہاں تک کہ صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ رسول اگر میری بہن کے پاس اگر چادر نہ ہو تو کیا کریں اس کو؟
کہا کہ اپنی چادر میں اس کو لپیٹ کر کے لے کر کے جائے۔ تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ سال کے اندر 2 بہترین مواقع ہیں، ذکر و اذکار کے مواقع ہیں، دعا کے مواقع ہیں، تاکہ دعاؤں میں شریک ہو سکیں، ایسی عورتیں بھی گھروں میں بیٹھ کر کے اس سے محروم نہ ہوں۔ عید کی نماز کے لیے یعنی عید چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، نہ ہی کوئی اذان ہے نہ ہی کوئی اقامت ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، الا یہ کہ اگر کھلے میدان میں پڑھنا پاسبل نہ ہو، اتنے سارے لوگ ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر حرم مکی اور حرم مدنی ہیں، یا جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو باہر کہیں لے جا کر کے اتنے سارے لوگوں کو عیدین کی نماز ادا کرانا پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، تو جس کی وجہ سے مسجدوں کے اندر بھی عیدین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ عید بستی سے باہر پڑھا جائے۔ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی مسنون ہے، یہ موطا امام مالک کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ عیدین میں پہلے نماز پھر خطبہ دینا مسنون ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے کہ آدمی عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز پڑھے یا عید کے بعد کوئی۔ البتہ جب عید سے واپس ہو کر کے گھر جا کر کے پہنچے تو 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، ابن ماجہ کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اگر آدمی عیدین کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتا ہے تو 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اگر بدلی کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے اور روزہ رکھ لینے کے بعد پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے پہلے ملے تو نماز عید بھی اسی دن ادا کر لیا جائے گا، لیکن اگر زوال کے بعد ملے تو عید دوسرے دن ادا کی جائے گی، سنن نبی داؤد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ عیدگاہ آتے جاتے تکبیریں پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عیدین کے موقع پر پڑھتے تھے۔ ابن حمام نے اپنے کتاب میں، حدیث کتاب میں سے روایت کیا، اس کی سند بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلمات سلف سے ثابت ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے، یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر عیدگاہ جا رہا ہے لیکن جاتے جاتے عید کی نماز پہ چھوٹ گئی، یا ایک آدمی بیمار ہے جا ہی نہیں سکتا ہے عیدگاہ تک، تو ایسے آدمی کے لیے 2 رکعت تنہا ادا کر لینا ہی سنت ہے۔ اپنے یہ صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کا اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو احکام ہیں مختصر طور پہ عیدین کے تعلق سے، ان کو ضرور اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے 2 دن ہمیں یہ بہترین دن عطا کیے ہیں، سال میں خوشی کے یہ 2 دن ہوتے ہیں، لوگوں سے گلے ملنے، ایک دوسرے کے خیر خیریت اور اللہ رب العالمین کے ذکر اور اذکار کے یہ 2 دن ہیں۔ خوشی بھی ایسے اس لمٹ تک کیا جائے کہ وہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل نہ ہو، یا کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، یا اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالی جائے۔ بہت سارے ینگ نوجوان قسم کے لوگ اس عیدین کے مواقع پر ایسے اسٹنٹ کرتے ہیں کہ جس سے ان کی جان بھی جاتی ہے اور حادثات کے بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز عیدین خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ان لمیٹڈ آپ اس لمٹ کو کراس کر جائیں جو اسلام نے آپ کو عطا کیا ہے، بلکہ آپ ایک نارمل انداز میں خوشی کا اظہار کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے اتنا رزق عطا کیا ہے کہ نئے کپڑے اگر آپ پہن سکتے ہیں تو نئے کپڑے بھی پہنیں، خوشبو بھی لگائیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کریں، ورنہ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ تو نماز عیدین کے بارے میں اور بھی چھوٹے چھوٹے مختصر کچھ احکام احادیث کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ اہم اور بنیادی احکام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ دونوں دن ایسی ہی خوشیوں کا باعث بنائے جیسا اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اس دن کو، اور اس کی قدر کرنے کی، اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے دوست احباب کو ان خوشیوں میں اللہ رب العالمین ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو خاص طور سے اسراف، فضول خرچی، یا دوسرے کو ایذا رسانی، یہ اس طرح کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ایک ساتھ ہی کم از کم ایک ملک کے اندر ایک ساتھ
عیدین منانے کی بھی توفیق دے، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر لوگ کئی عیدیں مناتے ہیں، بلکہ بسا اوقات 3 دن عید ہوتے ہیں، خاص طور سے عید الفطر کے موقع پر۔ تو اس طرح کے اختلافات سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی پلیٹ فارم پر کتاب و سنت کو اپنانے کی، اسی کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کر دے، متفق کر دے، اور اپنے دین کو سیکھ کر کے اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون